مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہمارا پرومو تھرڈ والا پرومو ہے، اس میں میں نے لیا ہے آرٹ آف لونگ. یہ آرٹ آف لونگ یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی تھی 1956-58 میں. یہ جرمن ایک بہت بڑے اسکالر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بہت بڑے سوشل سائیکولوجسٹ تھے اور ہے نا فلاسفر تھے. وہ ان کا نام تھا ایرک فروم. انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی آرٹ آف لونگ. یہ آرٹ آف لونگ جو ہے، اس کتاب کے بعد دنیا نے محبت کو کیسے کرنا ہے، کیسے کیا ہوتی ہے، یہ پڑھائی جانے لگی ایز این سلیبس. اوکے، اتنا بڑا سنگ میل تھا یہ. تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ محبت کوئی وقتی اور نازک جذبہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے کچھ گانے کے بول یا شاعری یا سٹائل کی مدد سے محبت کا دعوے دار ہو جائے، اور ایسی کوئی بھی کوشش کوئی نے کی بھی تو وہ پائیدار نہیں ہوگی جب تک کہ وہ انسان جو محبت کرنا چاہتا ہے ذہنی اور قلبی طور سے بالکل ہوش اور حواس، یعنی ذہنی اور قلبی یعنی مائنڈ سے، قلبی یعنی بالکل دل میں ایک دم صحیح جذبہ لے کے، وہ ایک دم اپنے دل کو قائل کر کے، اور بولتے ہوش اور حواس، ایسا نہیں کوئی ڈرگ میں یا الکوہل کے اس میں انفلوئنس میں تھا اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ لیا تھا، ویسا نہیں، پورے ہوش حواس میں ہو اور پھر صحیح نیت کے ساتھ جب یہ کرے گا محبت، تبھی یہ جذبہ پروان چڑھے گا. تو وہ محبت کے مفہوم کو بھی یہ سب اگر نہیں ہوگا اس کے اندر تو وہ محبت کے مفہوم کو بھی نہیں پہنچے گا. یہ کتاب دنیا میں محبت کے سبجیکٹ پر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. آئیے ان کے نظریے سے اور زاویہ نظر جسے ہم کہتے ہیں یعنی پرسیپشن سے دیکھیں کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے. یہ آج کل جو ٹک ٹاک والی لائف سٹائل ہے یا وہ جو زمانہ آیا ہوا ہے، بس بہت ہی زیادہ بولتے نا کہ بہت ہی چھوٹا سا ہوتے جا رہا ہے ہمارا ہے نا ذہن اور دل، اور بہت چھوٹی سی ہوتی جا رہی ہے ہماری سوچ، اور بہت چھوٹی سی اس سے بھی بہت زیادہ کہیں چھوٹی سی کیا ہو گئی ہے ہماری فوکس کرنے کا، ہماری نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہو چکی ہیں. تو اسی لیے میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ اس زاویہ نظر سے دیکھیں کہ آرٹ آف لونگ کے بنیاد پہ وہ جس کتاب انہوں نے کیا لکھی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ محبت کی 4 بنیادی باتیں ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام کی 5 بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلے شہادہ ہے، نماز ہے، پھر روزہ ہے. تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں محبت کی 4 بنیادی باتیں ہیں. نمبر 1 نالج، یعنی جس سے آپ محبت کریں تو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ انڈرسٹینڈنگ، یعنی اس علم کی بنیاد پہ پھر آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں. پھر تیسرا ہے جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے، تو پھر آپ ان کی رسپیکٹ رکھتے ہیں، یعنی ان کی عزت کرتے ہیں. اس کو آپ کو نا پھر آپ کی عقل جو ہے خود بخود جھک جاتی ہے کہ ہاں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ دل سے آپ ان کی کیا کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اور چوتھی ہے کہ آپ پھر ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں، پین لینا شروع کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی بھی قربانی دینی ہو، ان کی محبت میں کچھ بھی کھونا ہو تو کوئی وہ برا نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ درد اچھا لگتا ہے، وہ درد میٹھا میٹھا پیارا لگنے لگتا ہے. تو یہ 4 بنیادیں ہیں کہ آپ پہلے ان کے بارے میں نالج رکھیں، پھر بعد میں انڈرسٹینڈنگ، پھر رسپیکٹ اور پھر پین. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹ آف لونگ کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کس کو کیسے دیتا ہے کرنے کو. اب دیکھیے وہ کیا اللہ کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں خود کہ تم اللہ کے اس کے رسول سے محبت کرو تو اللہ کی محبت کو تم پہنچو گے. سورہ آل عمران میں اس کا مفہوم ہے آیت کا. ٹھیک اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ ایمان تمہارا مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ تم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ، یعنی دنیا میں تمام چیزوں سے، تمام رشتوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے تو سمجھیے آپ کا ایمان پختہ ہے، پکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نالج. تو کیا ہم یہ نالج ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ کتنا نالج ہے ہمیں؟ تو میں چاہتی ہوں کہ سیرت النبی سے آپ کی نالج بڑھے گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، تو وہ علم آپ کو ملے گا. ٹھیک، جیسے آپ نے سمجھے کوئی فٹ بال پلیئر کو آپ محبت کرتے ہیں تو آپ دعوے دار ہے کہ ارے میں اس کا بڑا فین ہوں، میں ڈائی ہارٹ فین ہوں، یعنی مرنے کی حد تک کا ان کا فین ہوں. تو آپ ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ ایک کک سے آپ نے محبت کی تھی؟ نہیں، آپ پھر ان کو پتہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، بچپن میں ان کا کیا وہ تھا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنا سٹیمنا اتنا بلڈ کیا ہوا، کس طرح سے ان کی گول ہوتی ہے، باقی کسی کا نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ ساری چیز آپ کب جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ خالی وہ ایک کک سے تھوڑی محبت کرتے ہیں آپ، پھر آپ ان کو پوری چیز ان کے بارے میں جاننے لگتے ہیں، تو وہ نالج ہوتا ہے، وہ آپ علم ان کے بارے میں حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو پھر پہلے ہی فنڈامنٹل آپ کا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، اب انڈرسٹینڈنگ، آپ جو ہے اس علم کی بنیاد پر، جب آپ کو میں بتائی ابھی بات کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور حدیث میں کہا ہے کہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے جب تک آپ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں، تو آپ تھوڑا سچائی کے ساتھ اپنے دل میں جھانکیں گے تو وہ محبت کہیں دکھ رہی ہے آپ کو؟ تو پھر آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا کہ نہیں، میں تو ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہوں، میں کیسے جانوں گا؟ تو آپ کو پہلے علم آنا بہت ضروری ہے. جیسے ہی علم آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا پریشانی اٹھائی، کیسے کیسے وہ زندگی گزار رہے تھے، عمر کی کس دور میں تھے کہ جب اللہ نے ان کو رسول چنا. پہلے تو وہ ایک بحیثیت عام انسان وہ اتنے زیادہ مقبول تھے، محبت لوگ ان سے کرتے تھے، ان کا بڑا نام تھا، بڑے ہیرو ٹائپ زندگی گزارتے تھے، سب ان سے محبت کرتے تھے، بس محمد محمد محمد، یعنی بہت زیادہ حمد والا تعریف والے بندے تھے. پھر اچانک کیا ہو گیا کہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ لوگ ان کو اس قدر پتھراؤ بھی کیا گیا، ان کو گھاٹی میں قید کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کب ہوں گی؟ جب آپ جانیں گے، جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی میں 3 سال قید ہوئے اور ان کی جان نثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن سے وہ شدید محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کا انتقال اس قید کے بعد ہی ہوا ہے. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ کے رسول یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اور رسپیکٹ آپ کی بڑھ جائے گی. آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ آپ بتائیے مجھے. اس قدر رسپیکٹ بڑھے گی، اس قدر رسپیکٹ بڑھے گی جب آپ کو پتا چلے گا ان کا مقام کیا ہے. ان کا مقام میں کیسے بتاؤں؟ میں تو سیرت لوں گی تب انشاءاللہ بتاؤں. بس تھوڑی سی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے آ کے جو ہے نا آپ لوگوں کو بتایا کہ انا توبہ، یعنی میں توبہ ہوں، میرے سے توبہ ملی ہے آپ کو. تو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح سے اس امت کو اللہ نے بلیسنگ دی ہے کہ توبہ کریں آپ کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. کب جانیں گے آپ؟ پتہ ہے آپ کو، جب تک آپ کو اسلام کی نالج ہی نہیں ہو. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ آدم علیہ السلام ایک انسان تھے اور کچھ نہیں تھے. علیہ السلام کب ہوئے؟ نبی کب چنے گئے؟ جب انہوں نے غلطی کی، اور جب غلطی کی انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ نے نہ ہی ان کو معاف کیا، ان کو توبہ قبول کی، بلکہ ان کو عہدہ بھی دے دیا، کس کا؟ نبی بنا دیا، نبوت دے دی آدم علیہ السلام کو، اور نالج دے کے زمین پہ اتارا عزت کے ساتھ. تو یہ جب کب جانیں گے آپ؟ تو آپ کی پھر رسپیکٹ سے آپ کی گردن جھک جائے گی کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، اس قدر عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہم ان کے نام کو ایسے ہی لے لیتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے. آپ کی پھر آپ کا لرزہ طاری ہو جائے گا جب آپ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چوتھا ہے پین، یعنی اس شخصیت سے اب آپ اتنے دیکھیں ان کے بارے میں جان لیا، علم حاصل ہو گیا، اب ان کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ نے عظمت سے ان کے رسپیکٹ میں آپ جھکے ہوئے رہتے ہیں. تب آپ کیا کریں گے پتہ ہے؟ ان کے لیے پین یعنی درد لینا شروع کریں گے. اب یہ درد کا واقعہ ایسا ہے کہ وہ درد تو جو فٹ بال پلیئر کو جو
پسند کر رہا ہے نا, تو وہ بھی تو دیکھتا ہے نا اس کو جب, تو وہ کیا کرتا ہے کہ نہیں وہ 4 گھنٹے کے روز پریکٹس کرتا ہے صبح اٹھ کے. تو یہ بندہ بھی کیا کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے, ایسے تو نہیں اٹھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے وجہ سے وہ بھی خوب پریکٹس کر رہا ہے, وہ بھی وہی کچھ کھا پی رہا ہوتا ہے جو کہ وہ فٹ بالر کر رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ اپنی اسٹیمنا کیسے بڑھا تو وہی غذا وہی خوراک لے رہا تھا. اور یہاں تک کہ وہ میچ دیکھنے کے لیے اپنی راتوں کی نیند, کبھی کیا ہو رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ میچ ہو رہی کہ وہاں پہ دن ہے اور یہاں رات ہے, تو وہ اپنی راتوں کی نیند قربان کر رہا ہے, اپنی ٹائم ٹیبل کو اپ ڈاؤن کر رہا ہے کہ میں میچ دیکھ لوں میرے ہیرو کا, ہے نا. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ محبت کرنا شروع کریں گے تب کیا ہوگا. میں ایک واقعہ حدیث سے بتاتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو اور محبت ہوگی کہ آپ جو ہے ان کے بارے میں اور جانیں. ہوا یوں تھا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے, تو جو صحابی ان کو وضو کروا رہے تھے تو وہ صحابی وہ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک آپ جب سیرت پڑھیں گے تب ہم پہنچیں گے اس غزوہ پہ, تو وہاں پر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا تھا کہ آپ ڈونیشن لائیں ہمارے پاس, مطلب اسلامی گورنمنٹ کے پاس پیسے زیادہ نہیں تھے تو انہوں نے پبلک سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ڈونیشنز دیں, تو سب فی سبیل اللہ لے کر آ رہے تھے. تو کسی نے پورا مال لایا, آپ سیدنا ابو بکر صدیق اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ قربانیوں کو پڑھیں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ صحابی تھے, انہوں نے جب سنا اس ڈونیشن کی کال آئی ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے, تو انہوں نے رات بھر محنت کی اور تھوڑی سی کھجور ان کو ملی, تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے مٹھی بھر کھجور لے کر آئی تھی, یعنی سمجھیے آدھا کلو, تو وہ آدھا کلو اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھوڑا سا کہ وہ کھائیں پیے, بچے ہیں 3-4 اور بیوی ہے تو ان کے لیے رکھ دیا, اور باقی سب لے آئے کہ اللہ کے رسول کو دیں گے. جب وہ لے کر آئے تو بڑی خوش تھے کہ میں لے کر آ رہا ہوں, اللہ کے رسول کو دوں گا. جب وہ دے رہے ہوتے تو دیکھا کہ مال کے ڈھیر لگ رہے ہیں, اب میں یہ مٹھی بھر کھجور لے کے آدھا کلو کی کیا کروں گا, تو جھانکتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر جھانکتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیوں وہاں پہ بہت صحابی ہیں جو لا کے ڈونیشنز دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑتی ہے تو ان کو بلاتے ہیں, کہہ رہے آئیے یہاں, یہ کیا ہوا, کیا بات ہے, تو کہہ رہے اللہ کے رسول بڑی شرمندہ سے ہو جاتے ہیں, کہہ رہے کہ یہ کھجور ہے, بس میں غریب سا ہوں, بندہ ہوں, رات بھر محنت کی, اور ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور ان سے کہا کہ ان مال کے ڈھیر پہ اپنی کھجور بکھیر دو تاکہ اس کے صدقے میں کیا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے مال کو قبول کر لے. اللہ کے رسول نے اتنی عزت دی ان کو. تو یہ صحابی جو تھے وہ وضو کروا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اس کے باوجود کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو, تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ. بڑی اس میں جذبے میں آ جاتی کہ یہ موقع ملتا ہے ان کو, وہ بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر تیار رہو کہ میری محبت تمہیں دنیا میں تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرے گی, کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر تکلیف اور مصیبت ایسے آتی ہے جیسے نشیب میں پانی اترتا ہے, یعنی جیسے پانی ہے, آپ نے پانی کہیں بھی گرا دیا ہو, جہاں ڈھلان ہوگی پانی اتر جائے گا وہاں پہ. تو کہہ رہے مجھ سے جو بھی محبت کرے گا, جس دور میں بھی کرے گا, اس پر آئے گی. تو اب کیا مصیبت پریشانی, ہمارے جیسے ذہن تو ہم سوچنے کا کام چھوڑ چکے ہیں, تو میں اس پریشانیوں کو, تو بڑی بڑی پریشانیوں کو نہیں گناؤں گی, لیکن چھوٹی پریشانی کو آپ سن لیں کہ جب آپ سوچیں گے یا سن رہے ہوں گے کہ میں یہ کہوں گی کہ نماز تو بالکل فرض ہے, اور نماز میں جو صبح والی نماز اس میں آتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, کہ یعنی نماز نیند سے بہتر ہے, تو نیند کو قربان کرنا سب سے بڑی مصیبت ہو گئی, ہے نا. آج کے دور میں تو اتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ امیر ہی صرف سویا رہتا ہے اے سی والے کمرے میں, غریب بھی اس کی کٹیا میں کہیں بھی سویا ہے تو وہ اپنے گدیلے پہ یا اپنی رضائیوں میں خوب دبکا پڑا ہوا ہے, اور نماز کا فرصت کہاں, کیونکہ بہت سارا تو فارورڈز بھیجنا تھا, بہت سارے فیس بک پہ آپ کو نا وہ کرنا تھا, میسیجز دیکھنے تھے, کامنٹس کرنے تھے, تو اس میں سب کام کے لیے, اتنے مین کام کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کس کے پاس رہے گا. تو کیا کریں گے آپ, اب آپ ڈیسیشن لے لیجئے کہ دنیا میں دیکھیے ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف بلا رہی ہے, میں تو کوئی اور راستے پہ بلا رہی ہوں. یہ راستہ آپ کو بورنگ بھی لگ رہا ہوگا, یہ راستہ آپ کو تھوڑا سا ایسا بھی لگ رہا ہوگا, اوف یہ کہہ رہی ہیں 30 دن تو رمضان کے گزر جائیں گے, 10 دن پہلے سے وہ شروع کرنے والی ہیں, میں سمجھیے تقریباً 40 دن انشاءاللہ کہ ہم آدھے گھنٹہ روز بیٹھ کے اس عظیم شخصیت کے بارے میں جانیں گے. لیکن جو دل سے محبت کرے گا, آرٹ آف لونگ, تو وہ کیا کرے گا, اپنا ٹائم نکالے گا. تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے, جڑے رہیے, انشاءاللہ ہم 4 اپریل سے شروع کریں گے, اور میں آپ کے سپورٹ کے لیے, دیکھیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈونیشن مانگا تھا, اس طرح سے میں بھی وہ سنت پہ عمل کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے یہ ڈونیشن کی اپیل کر رہی ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں, اسے خوب پروموٹ کریں, تاکہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروموٹ کرنے والے بنیں, ہم اس محبت کو پروموشن کرنے والے بنیں, اس محبت کو عام کرنے والے بنیں.
تاکہ ہم پر اللہ کی رحمتیں ڈائریکٹ نازل ہوں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔